5 ارب روپے کی لاگت سے لیاری کے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا ایک اور اہم اور تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لیاری کے دیرینہ مسائل کے حل، انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری اور مجوزہ اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ تقریباً 5 ارب روپے کی لاگت سے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر مرحلہ وار کام کیا جائے گا، جس کے تحت علاقے کو جدید شہری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ یہ منصوبہ لیاری کے عوام کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سندھ حکومت اس کی بروقت اور معیاری تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ بلاول بھٹو سے اہم پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ احسان مزاری نے بین الصوبائی کوارڈینیشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت فہد ہارون نے بلاول بھٹو سے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن قومی اسمبلی نوید قمر نے قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن قومی اسمبلی علاؤالدین جنیجو، غیاث الدین جنیجو نے حلقہ انتخاب کے عوامی مسائل اور ان کے حل پر بریفنگ دی۔ کہیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خواتین کپڑوں کی پیکو کرانے کی جستجو میں نظر آ رہی ہیں۔ کرنگی کی ایک دکان پر خواتین کا رش لگ گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ افطار کے بعد رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ سادہ پیکو 100 اور ایمبرائڈری پیکو 150 روپے میں کی جا رہی ہے۔ مزید رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔ کی دکانوں پر خواتین کی بڑی رو۔ بازاروں میں رش بڑھنے کے ساتھ پیکو کی دکانوں پر بھی خواتین کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس بار مہنگائی کے باعث خریداری تھوڑی متاثر ہوئی ہے۔ کپڑے تو لے لیے، بس پیکو رہ گئے، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ ابھی تو میں نے ان سے پوچھا ہی کہتے ہیں 150، سادے کی 100، جس طرح ورائٹی والی 150۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ افطار کے بعد رش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی مارکیٹ میں رش نہیں ہے فی الحال، تو روزے کے بعد ہوتا ہے کچھ۔ مہنگائی میں تو کافی اضافہ ہو گیا، ابھی لیسز وغیرہ زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ ریٹ شادی پیکو کے 100 روپے چل رہے ہیں، لیسز والی کے 150 روپے چل رہے ہیں۔ عید کی آمد کے ساتھ بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ وہیں خواتین اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ کیمرمین تراب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ میٹھی عید کی آمد قریب آتے ہی شہر بھر میں نمکین اشیاء کی تیاری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ نمکو، نمک پارے، گاٹھیاں، دال موٹ اور چیوڑا کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے۔ تاہم خریداروں نے فرشتہ مہنگائی کو بھی سامنے رکھا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ میٹھی عید کے موقع پر جہاں مٹھائیوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، وہیں نمکین اشیاء بھی خصوصی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ شہر کی دکانوں پر نمکو، نمک پارے، گاٹھیاں، دال موٹ اور چیوڑا کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ دکاندار بتاتے ہیں کہ عید کے موقع پر نمکو اور چیوڑا خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نمکو میں تقریباً 20 مختلف آئٹمز شامل ہوتے ہیں، جن میں سے 6 سے 7 آئٹمز کی فروخت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ماشاءاللہ سے یہ مکس نمکو ہوتی ہے، ہماری اسپیشل ہوتی ہے، یہ بہت چلتی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ 2-3 اقسام ہوتی ہے، ہلکا مکس مانگتے ہیں نا نمکو، جو باہر کے لوگ ہیں وہ سستا مانگتے ہیں۔ مکس نمکو کی اور دال موٹ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ دوسری جانب خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث روایتی نمکین اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں نمکو اور دیگر چیزیں تقریباً 30 سے 35% مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ رمضان مبارک اینڈ پر ہیں، اب عید کی تیاری کے لیے نکلے ہیں۔ عید پہ مہمانوں کے لیے دسترخوان لگانے کے لیے مچیوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لینے آئے وہ تو آسمانوں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ریٹ پچھلے سال 120 روپے دے تھا، اب 160 روپے پاؤ ہوا ہے بھائی۔ مہنگائی کے اثرات کے باوجود شہری عید کی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے نمکین اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ایس ایس پی ملیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول سے متعلق اہم فیصلے۔ افسران نے اپنے علاقوں کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ مجموعی جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ تمام ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز اور ہیڈ محررز شرکت کی۔ افسران نے اپنے اپنے علاقوں کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ مجموعی جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی اور گشت بڑھانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں ڈپٹی کمشنر جنوبی نے سوال نامے کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔
ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو کارروائیوں کے دوران ادارے کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں ڈپٹی کمشنر جنوبی نے سوال نامے کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے گل پلازہ آتش زدگی سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں جواب جمع کرا دیا۔ رپورٹ میں ریسکیو کارروائیوں کے دوران اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جب آپ کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو آگ لگنے کی اطلاعات تقریباً رات 10:27 پر ایمرجنسی کنٹرول روم اور وائرلیس کوارڈینیشن سسٹم کے ذریعے موصول ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:31 پر موقع پر پہنچ گئے اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری کے لیے موجود رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس نے فوری طور پر KMC فائر بریگیڈ اور ریسکیو 112 سے رابطہ کیا تاکہ امدادی کارروائیاں بغیر رکاوٹ جاری رہ سکیں۔ ایمرجنسی رسپانس کوارڈینیشن میکنزم کو فعال کیا گیا، جبکہ موقع پر فیسیلیٹیشن ہیلپ ڈیسک اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے متاثرہ خاندانوں کی مدد، معلومات کی فراہمی اور لاپتہ افراد کی تصدیق کے لیے انتظامات کیے۔ عوامی معلومات اور ہدایات سرکاری ذرائع کے ذریعے جاری کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس اور ٹریفک پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے اور ریسکیو ایریا کو محفوظ رکھنے میں کردار ادا کیا۔ متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر مشینری کی فراہمی، رسائی کے راستوں کی صفائی اور ہنگامی عملے کو سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ آگ بجھانے اور ریسکیو آپریشن بلا تعطل جاری رہ سکے۔ ممتاز جمالی، City 21۔ پاکستان کی فضائی حدود سے بھارتی طیاروں پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ پاکستانی ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ فضائی پابندی 24 اپریل 2026 تک برقرار رہے گی۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کے زیر استعمال تمام طیاروں پر پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ پاکستان کی جانب سے عائد فضائی حدود کی پابندی میں بھارتی فوجی پروازیں بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ روہڑی سکھر کے درمیان دریائے سندھ پر نیا پل بنانے کی منظوری شاہراہ بھٹو کو اپریل میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ سید مراد علی شاہ نے 51ویں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دریائے سندھ پر نئے سکھر روہڑی پل کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ یہ پل سکھر، روہڑی اور ملحقہ علاقوں کے درمیان رابطہ فراہم کرے گا، موجودہ راستوں پر ٹریفک کا دباؤ کم کرے گا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اہم انفراسٹرکچر منصوبوں اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے کا جائزہ لیا گیا۔ اپریل 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید کی گورنر ہاؤس میں ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ اینتھنی نوید نے کہا کہ گورنر سندھ کے منصب پر ایک نظریاتی اور عوامی جدوجہد سے ابھرے سیاسی کارکن کی موجودگی ہر محنتی کارکن کے لیے اعزاز اور حوصلہ افزائی ہے۔ اینتھنی نوید کی جانب سے گورنر سندھ کو منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد، نیک تمناؤں اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کی گئی۔ شہر میں پھل فروشوں کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ سرکاری قیمتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آج بھی سرکاری اور بازاری قیمتوں میں واضح فرق برقرار رہا۔ گولڈن سیب سرکاری قیمت 374 کے بجائے 500 اور پپیتا 199 کے بجائے 250 روپے کلو میں دستیاب۔ امرود کی سرکاری قیمت 147 اور چیکو کی 95 روپے ہے، لیکن دونوں ہی 200 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کیلا 168 کے بجائے 200 روپے درجن، تربوز بھی 138 کے بجائے 150 سے 200 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ خربوزہ بھی سرکاری قیمت 78 کے بجائے 150 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، ٹماٹر 50، پیاز 60 اور آلو 40 روپے کلو میں دستیاب، جبکہ ہری مرچیں 120 روپے کلو فروخت ہو رہی ہیں۔ گھروں میں روایتی اور خصوصی پکوانوں کی تیاری کے باعث پیاز، ٹماٹر، آلو اور ہری مرچوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جس کا براہ راست اثر قیمتوں پر پڑتا ہے۔
فی الحال سبزیوں کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ ٹماٹر 50 روپے، پیاز 60 روپے اور آلو 40 روپے میں دستیاب ہے۔ ہری مرچیں 120 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہیں۔ سبزی فروش کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران پھلوں کی طلب زیادہ رہتی ہے، تاہم عید الفطر قریب آتے ہی سبزیوں کی خریداری میں تیزی آتی ہے، جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ ملک بھر میں رمضان آتے ہی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ایسے میں حماد فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال حسن اسکوائر پل کے نیچے سفید پوش افراد کے لیے سستے پھل اور سبزی فروخت کیے جاتے ہیں، جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ رمضان المبارک میں سستے پھل اور سبزیوں کی سہولت۔ حسن اسکوائر پل کے نیچے حماد فاؤنڈیشن نے اسٹال سجا لیا۔ اسٹال سے لوگ بغیر کسی جھجک کے صرف 10 روپے کی فی کلو میں تازہ سبزی اور پھل خرید رہے ہیں۔ اسٹال میں موجود والنٹیئر واجد کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں یہ اقدام ہزاروں افراد کے لیے آسانی اور ریلیف کا باعث بنتا ہے۔ حماد فاؤنڈیشن کی ٹیم ہر دن دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک یہ سہولت فراہم کرتی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے لگتا آ رہا ہے کیمپ ہمارا، اور کیمپ لگانے کا مقصد صرف اور صرف رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے شہر کے اندر جو ہے رمضان میں جس طریقے سے جو ہے مانگنے کا کلچر بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے لوگوں کو ہم مانگنا نہیں بلکہ ایک طریقے سے خریدنا سکھا رہے ہیں۔ والنٹیئر کا کہنا ہے 10 بجے سے پیکنگ شروع کر دی جاتی ہے، اس کے بعد ٹوکن کے ذریعے لوگوں کو پھل اور سبزی تقسیم کی جاتی ہے۔ 10 روپے لینے کا مقصد کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ دیکھیں رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے مہنگائی کی عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ سفید پوش لوگوں کے لیے افطاری کرنا، فروٹ وغیرہ لینا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اب میرے خیال سے تو یہ 10 روپے میں بری چیز نہیں ہے، آپ کو خربوزہ مل رہا ہے، کنو مل رہا ہے، سیب ہوتے ہیں، امرود ہوتے ہیں، یہاں پہ سبزی آپ کو 10 روپے میں بیگن، لوکی، ٹماٹر، آلو، پیاز مل رہی ہے۔ آپ بازار میں جائیں 100 روپے کلو، 80 روپے کلو، 150 روپے کلو مل رہا ہے۔ حماد فاؤنڈیشن کے اس اقدام سے رمضان میں غریب اور سفید پوش طبقے کو سبزی اور پھل سستے داموں مل رہے ہیں، جو ثواب کے ساتھ لوگوں کی مدد بھی ہے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ محمد حماد، سٹی 20۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 4276 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,54,292 پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند سطح 1,56,684 ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دوبارہ مثبت زون میں داخل۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام ہوا، جہاں بینچ مارک 100 انڈیکس 4,276 پوائنٹس کے نمایاں اضافے کے بعد 1,54,292 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری دن کے دوران انڈیکس 1,56,684 کی بلند ترین سطح تک بھی پہنچا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مارکیٹ میں تیزی کی بڑی وجوہات میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور علاقائی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان شامل ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ آج دیکھیں مارکیٹ تو دنیا کی مارکیٹ پلس ہے، اور آپ کا کروڈ آئل بھی نیچے ہے، تو اس کی وجہ سے تو لوگوں میں تھوڑی سی بائنگ کی ہمت آ جاتی ہے، تو مارکیٹ میں تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں اہم شعبوں میں بھرپور خریداری دیکھی گئی، جن میں آٹو موبائل اسمبلرز، سیمنٹ، کمرشل بینک، کھاد، آئل اینڈ گیس، پاور جنریشن اور ریفائنری سیکٹر شامل ہیں۔ کیمرامین احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی